بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے جو ایام ہیں، آگے قربانی کے دن آ رہے ہیں، ایام النحر، جس میں قربانی کی جاتی ہے اسلامی روایت کے مطابق۔ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو صبح صادق سے لے کر 12ویں ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک ان دنوں کو ایام النحر یا قربانی کے دن کہا جاتا ہے، اور روایات کے مطابق، احادیث کے مطابق اور قرآن پاک کے مطابق کوئی عمل ان دنوں میں قربانی سے افضل نہیں ہے۔ مال خرچ کرنے کے بارے میں سوال جب کیا گیا تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان دنوں میں کوئی مال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو قربانی کرنے سے، یعنی قربانی کرنے میں لگانے سے افضل ہو، تو گویا قربانی کرنا ان دنوں میں افضل ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اب اس پر ایک گزشتہ کچھ عرصے سے ایک سوال بعض لبرل حلقوں کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی قربانی کی ضرورت کیا ہے، قربانی پر جو خرچ کرنا ہے، جو مال اس پر خرچ کرنا ہے، اس کی بجائے کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک عام چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آتی ہے کہ بھئی واٹر کولر لگوا دیں، کسی کو جنریٹر لگوا دیں، کسی غریب کی مدد۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے یہاں پیسے لگانے کی بجائے۔ اب اس میں جو ہے وہ وہی افراط و تفریط جس طرح دیگر بعض امور میں پائی جاتی ہے، اس طرح یہ بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی ایک عمل ہے جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک حکم جو شریعت کا غریبوں کی مدد کرنا بھی شریعت کا حکم ہے اور شرعی حکم ہے، اور شریعت ہی اس کا مطالبہ بھی کرتی ہے اور اس کی ترغیب بھی دیتی ہے، اور اس پر جو ہے وہ ثواب بھی رکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے قربانی جو ہے وہ چھوڑ کر اس کو اختیار کرنا ہے، قربانی کی قیمت پر غریبوں کی مدد، واٹر کولر لگوانا یا دیگر جو ہے وہ امور میں غریبوں کی مدد کرنا، یہ اگر اس طرح سے ہے کہ قربانی کو چھوڑ دیں تو پھر جو ہے وہ شریعت کا حکم جو ہے وہ اس کو آپ توڑ رہے ہیں۔ اگر بندہ صاحب نصاب ہے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، وہ تو قربانی اس سے تو مطالبہ ہی نہیں ہے، اس پر ہے مطالبہ اس سے ہے کہ جس پر واجب ہوتی ہے۔ اب اس کو اگر آپ جو ہے وہ مائکرو اکنامکس کے اس پرنسپل سے جوڑ کر دیکھیں، اپرچونٹی کاسٹ جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب دو چیزوں میں سے ایک آپ نے جو ہے وہ لینی ہے، خریدنی ہے یا اختیار کرنا ہے معاملہ، تو ایک جو ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں کہ آپ ایک چیز اختیار کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، تو دوسری آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 50,000 روپیہ ہے، ایک آپشن اس کا یہ ہے کہ وہ قربانی کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کر دے۔ اب غریبوں کی مدد کر کے مثال کے طور پر وہ 50 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، یا اتنے پیسے ان کو دے دیتا ہے کہ ان کا روزمرہ کا خرچ جو ہے وہ کچھ ایک آدھ دن کے لیے یا 2 دنوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، تو ادھر سے قربانی کا حکم رہ گیا۔ دوسری طرف سے اس نے اس کو تو پورا کر دیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا 50 یا ایون 100 آدمیوں کو کھانا کھلانے سے وہ جو اس کی دوسری ضرورت، یعنی 2 ضرورتوں میں سے ایک قربانی تھی اور ایک دوسری غریبوں کی مدد کی ضرورت تھی، تو اس نے وہ پوری کر دی، لیکن پھر اور بھی 50 اور بھی 100 اور بھی 200 غریب بیٹھے ہیں، تو اب ان کی مدد کیسے کی جائے؟ گویا وہ جو مقصد تھا غریبوں کی مدد کا وہ اس کے ذریعے حاصل نہ ہو سکا، اور ادھر قربانی کا مقصد بھی چھوٹ گیا جو دین ہی کا حکم ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ یہ جو پیسے اس کے پاس وہ قربانی پر لگاتا ہے، تو یہ ایک تو دین کا حکم پورا ہو گیا، اور دوسرا اس کے ذریعے بھی غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے، جیسا کہ روایات سے بھی ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گوشت وہ غریبوں کو دے دیں، یہی صدقہ ہے۔ اور اب یہاں یعنی ایک قربانی کے ذریعے آپ نے ایک دین کے حکم کو پورا بھی کر دیا، اور ساتھ غریبوں کی وہی مدد جو غریبوں کی کسی اور ذریعے سے مدد کرنی تھی وہ بھی مدد ہوگی۔ گویا اگر آپ قربانی کا چھوڑ کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ایک حکم جو آپ نے پورا کیا یا ایک کام یا ایک فائدہ جو حاصل کیا وہ بھی نامکمل ہے، کیونکہ ابھی غریب باقی ہیں جن کی مدد آپ نہیں کر سکے۔ اور ادھر اگر آپ نے قربانی کا حکم پورا کر لیا تو ایک تو دین کا مطالبہ، دین کا حکم پورا کر دیا، اور دوسرا وہ کام غریبوں کی مدد والا بھی گوشت تقسیم کرنے کے ذریعے ہو گیا۔ تو اس طرح گویا اگر ہم دیکھیں
اسلامیکلی یعنی اسلام کے نقطہ نظر سے تو اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان دنوں میں آپ نے قربانی ہی کرنی ہے۔ اگر عام لبرل یا دنیاوی حوالے سے دیکھیں اور غریبوں کی مدد کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو تب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے میں ہی غریبوں کی مدد زیادہ ہے اور اسی کو اختیار کرنا بنتا ہے ایک عام دنیاوی نقطہ نظر سے بھی۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ ہے، پچھلے دنوں وہ جو اینگرو کمپنی کے وائس چیئرمین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے کی ہلاکت آبدوز میں ہوئی، جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں 15 کروڑ روپے یا 5 لاکھ ڈالرز جو ہے نا وہ خرچ کیے اس کا ٹکٹ لینے پر، تو اس پر پھر یہ جو ہے وہ جو روایت پسند یا اہل مذہب ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ بھائی وہ جو لبرل لوگ واٹر کولر کا کہتے ہیں ہمیں قربانی کے حوالے سے، تو یہاں انہوں نے 5 لاکھ ڈالر کیوں خرچ کر دیے؟ تو بھائی جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لبرلز کا یہ کہنا کہ بھائی آپ قربانی نہ کریں اور فلاں کام کر دیں، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہیں گے کہ کسی کا یہ کہنا کہ بھائی فلاں نے اتنے پیسے فلاں کام پر یا فلاں اپنے ایک ذوق کی تسکین کے لیے یا فلاں چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے یا کسی سائنٹیفک ڈسکوری کے لیے کیوں لگا دیے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہوگی۔ وہ اس طرح سے کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ بھائی جس بندے پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے 15 کروڑ یا روپیہ لگا دیا یا 5 لاکھ ڈالر لگا دیے، کیا اس نے کبھی غریب کی مدد کی ہے یا نہیں؟ اگر تو ایسا ہے کہ اس نے غریبوں کے لیے کام کیا ہے، ویلفیئر کے ادارے قائم کیے ہیں، ہاسپٹلز بنائے ہیں یا دیگر وہ غریبوں کی مدد کرتا رہا ہے، تو اب یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کچھ رقم اپنی مرضی سے صرف کر سکے، تو لہٰذا اس پر یہ اعتراض نہیں بنتا۔ یہاں پھر وہی جس کا میں نے مائکرو اکنامکس کا جو پرنسپل جو ہے وہ اپرچونٹی کاسٹ والا، اس کو اگر دیکھیں تو سوال یہ ہے کہ بھئی آپ نے اب اس کے پاس کچھ پیسے ہیں تو اس کا اختیار ہے کہ یا وہ غریبوں پر صرف کر دے یا اپنی کسی سائنٹیفک جو ہے وہ ڈسکوری پر یا اپنے ذوق پر یا جس پر بھی وہ چاہتا ہے جو جائز کام وہ کر سکتا ہے اس پر وہ صرف کر دے، تو ظاہر ہے اس کے پاس آپشن ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ میں پیسے یہ بھی جو پہلے میں غریبوں پر وہ خرچ کر رہا ہے اب وہ اس پر کرنا چاہتا ہے، اب اگر وہ یہ کہے کہ میں بھئی غریبوں پر یہ بھی خرچ کر دیتا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ وہ جو 5 لاکھ ڈالر غریبوں پر خرچ کرے گا کیا پھر غریبوں کی نیڈ پوری ہو جائے گی اور کیا یہ ضرورت ختم ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ یہ ضرورت ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس طرح تو ہر بندے سے یہ سوال ہو سکے گا، مثلاً پھر یہ سوال ہوگا کہ ایک مسجد جو ہے وہ جس کو جو ہے سادہ مٹی کی مسجد بنا کر جس پر جو ہے وہ عبادت کی جا سکتی ہے، وہاں کروڑوں روپیہ کیوں لگایا جائے؟ جس طرح وہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے لیے مٹی کا میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے مٹی کا حرم ہی کافی ہے، تو حرم پر جو کروڑوں اربوں روپے لگائے جائیں اس پر بھی پھر سوال آئے گا کہ بھئی یہ ان کی ضرورت کیا ہے؟ کہ اللہ کا یعنی ایک دنیاوی حوالے سے تو الگ بات ہے، دین کے حوالے سے بھی یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اربوں خربوں روپیہ لگائیں۔ پھر مدارس کی تزئین و آرائش پر، مسجد کی تزئین و آرائش پر، تو ظاہر ہے کہ یہاں بھی وہی اصول کار فرمایا ہے کہ آپ کو ایک کام اگر کرنا ہے اس کا کوئی کسی حوالے سے بھی کوئی بینیفٹ ہے تو پھر آپ وہ کریں گے دوسرے کو سیکریفائس کر کے۔ اب یوں آپ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے نا وہ غریبوں کی مدد آپ کر رہے ہیں تو دوسرے سارے کام آپ ترک کر دیں۔ اس پر اگلا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو مطلب ایک بندہ جو ہے وہ 15 کروڑ لگا رہا ہے، دوسرے بندے کے پاس 15,000 بھی نہیں ہے، 15 لاکھ بھی نہیں ہے، یا ایک طرف جو ہے وہ حرم کی تعمیر پر یا اس کی تزئین و آرائش پر یا مساجد یا مدارس یا اس طرح کے مذہبی حوالوں سے جو چیزیں ہیں ان پر اربوں خربوں لگا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر بھی غریب موجود ہیں۔ گویا اہل مذہب یا روایت پسند جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، پھر لبرل کی طرف سے اعتراضات اس پر اعتراضات بنتے ہیں، اور اگر لبرل جو ہے وہ یہ بات کریں تو اہل مذہب کی طرف سے سوالات بنتے ہیں، تو دونوں طرف سے سوالات اس پر اٹھتے ہیں۔ اب آئیڈیل پوزیشن تو یہ ہے کہ واقعتاً اگر عوام جو ہے وہ کھانے کو ترس رہے ہوں، غریبوں کی چھوٹی موٹی ضرورتیں ہوں، تو بہت زیادہ پیسہ اس طرح کے کاموں پر لگانا، یعنی ایک طرف مذہبی جو ہے وہ امارات پر لگانا اور دوسری طرف جو ہے وہ دیگر اس طرح کے شوق یا شوقوں پر لگانا یا جو ہے اس طرح کے مہمات میں یا ایڈونچرز میں لگانا، اس پر بھی سوال اٹھے گا۔ تو اب اس دونوں طرح کے جو سوالات ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس کا آخری پوائنٹ ہم اس ویڈیو کا یہ جو ہے وہ میسج دینا چاہتے ہیں
کہ یہ واقعتاً آئیڈیل پوزیشن یہی ہے کہ اس طرح کی خرچ نہ کیے جائیں، لیکن اس سسٹم کے اندر نہیں جہاں آپ نے بندے کو پرائیویٹ پراپرٹی کی اجازت دے رکھی ہے، اور پورے نظام کے اندر جو بھی نظام اس دنیا میں اس وقت رائج ہے یا عام ہے یا چل رہا ہے، اس میں پبلک پراپرٹی نہیں ہے، پرائیویٹ پراپرٹی ہے بندے کی۔ جب ایک بندے کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو وہ کچھ غریبوں پر خرچ کر کے اپنی مرضی سے بھی خرچ کر سکے گا۔ اس کے برعکس اسلام جو اصول دیتا ہے، جو انصاف اور سماجی انصاف اور مساوات کے اصول ہیں، اور جس میں لوگوں کو جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس وسائل جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں، اور وہ ان کے پاس ذرائع ایسے میسر ہیں جن سے وہ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ معاشی جو ہے وہ تفاوت نہیں پایا جاتا۔ گویا دوسرے لفظوں میں معاشی ناہمواری جو پائی جاتی ہے دنیا میں، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک تو وہ پرنسپلز ہیں جو اسلام پرنسپلز دیتا ہے، یعنی انصاف کا، مساوات کا، برابری کا، اور جو ذرائع پیداوار ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کا۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں جو معاشی نظام آئے، مثلا مارکسزم ہے یا سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے، ان کے اصولوں میں بھی یہ چیز ملتی ہے ہمیں کہ جو پراپرٹی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے، یعنی پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے، لوگوں کا اس پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے، سرمایہ دار کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس آئیڈیل کو حاصل کر لیا جائے اسلام کے اصولوں کے ذریعے، یا اس کے جیسا کہ ایک زمانے ہمارے ہاں اسلامک سوشلزم کا نعرہ بھی چلا تھا، تو اگر کچھ اصول وہاں سے لے کر، یہ ماہرین معاشیات کا یہ کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ اسلامک جو اصول ہیں جو جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور جو موجود ہیں کتاب و سنت میں اور اسلامک ٹریڈیشن میں، ان کو اختیار کر کے، اور سوشلزم کے کچھ اصول اگر ملتے ہیں ان کو بھی ملا کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے یہ اس طرح کا معاشی نظام، معاشی ڈھانچہ کھڑا کیا جا سکے کہ جس میں اس طرح کی معاشی ناہمواری نہ ہو۔ اس میں پھر جو ہے وہ نہ تو کھربوں روپے جو ہے وہ مذہبی امارات اور مذہبی کاموں پر لگائے جا سکیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جو اتنے کروڑ روپے لگا کر اپنے کوئی کسی چھوٹا موٹا شوق پورا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب پبلک پراپرٹی ہوگی تو کوئی کروڑوں روپیہ لگا کر جو ہے نا وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکے گا۔ ہاں، اگر پبلک چاہے گی، گورنمنٹ چاہے گی، تو وہ جو ہے وہ لوگوں کی مشاورت یا ان کی رضامندی کے ساتھ کسی سائنٹیفک ڈسکوری کے لیے یہ کام کر سکے گی، لیکن کوئی بندہ اپنے طور پر نہیں کر سکے گا۔ لیکن وہاں سوال پھر جس طرح لبرلز پر ہوگا، اس طرح اہل مذہب پر بھی ہوگا کہ وہ بھی مذہبی سرمایہ دار بھی اس وقت زد میں آئیں گے اور لبرل سرمایہ دار بھی زد میں آئیں گے۔ تو اگر جو ہے وہ اس طرح کی آئیڈیل پوزیشن اپنانی ہے، تو پھر جو ہے وہ سماجی انصاف کا یہی جو اصول ہیں جو ہمیں اسلام سے بھی ملتے ہیں اور دیگر معاشی نظاموں سے بھی ملتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ معاشی ناہمواری جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔